بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے اور جتنا جیل میں رہنا پڑا میں رہوں گا۔ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہم یہ میچ جیتیں گے، یہ ملک میں عدل و انصاف کا میچ ہے جو عمران خان جیتیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کو 14 اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا سنائی ہے۔ احتساب عدالت نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ سے جڑے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان القادر ٹرسٹ کیس میں بدعنوانی اور کرپٹ پریکٹس کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ عمران خان کو نیب آرڈیننس 1999 کے تحت مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کو 14 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے، جبکہ بشرا بی بی کو کرپشن میں سہولت کاری اور معاونت پر مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ القادر ٹرسٹ کی پراپرٹی وفاقی حکومت کے سپرد کی جاتی ہے۔ دونوں مجرموں کو 4 مارچ 2021 میں ڈونیشن قبولیت کی دستاویز پر دستخط کرنے پر نتائج بھگتنا ہوں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بعد القادر یونیورسٹی میرے پاس آ چکی ہے، وہاں کے بچوں کو بھی اسکالرشپ دوں گی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ملک کو نفرت نہیں، اتحاد چاہیے، ملک کو انتشار نہیں، امن چاہیے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں اسکالرشپ دوں، پیٹرول بم نہیں۔ جن بچوں کو پیٹرول بم دیے گئے وہ آج جیلوں میں ہیں، انہیں پولیس پر حملوں کی ترغیب دی گئی۔ نوجوانوں کو ترغیب دے گی کہ سوشل میڈیا پر جو دیکھیں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں۔ جنہیں ورگلایا گیا آج وہ جیلوں میں ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ چکا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں چوری ثابت ہو چکی ہے۔ عمران خان پہلا وزیر اعظم ہے جو چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ دوستو، بندہ اس سے پوچھے کہ آپ کے ابا جی نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ بہرحال وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان پہلے وزیر اعظم ہے جن کو کرپشن پر سزا ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ فیصلے کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی۔ یہ شخص اسی اڈیالہ جیل میں قید ہے جس میں نواز شریف اور میں قید تھے۔ میرے سیل میں کیمرے لگائے گئے تھے، جیل میں ایک وقت کا کھانا دیا جاتا تھا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس شخص کو جیل میں اچھا کھانا اور دیگر سہولیات مل رہی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مودی حکومت اب دہلی کو کشمیر سے براہ راست ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے جوڑنے جا رہی ہے۔ سری نگر کو بھارت کے باقی حصوں سے جوڑنے والی پہلی ریل سروس اس ماہ شروع ہونے والی ہے، جو ہندوستان کے سب سے شمالی علاقے کو جوڑے گی، اور ایسا پہلی بار ہو رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ادھم پور سری نگر بارمولہ ریلوے پروجیکٹ کشمیر کو بھارت کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ضم کر کے وادی کشمیر کو مقبوضہ وادی کو تبدیل کر دے گا۔ بھارتی ریلوے نے کہا ہے کہ جنوری میں پٹری پر وندے بھارت سلیپر ٹرین شروع کی جائے گی جو 800 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کرے گی اور نئی دہلی کو سری نگر سے جوڑ دے گی۔ شام میں عبوری عمل کے قائد ابو محمد الجولانی نے کہا ہے کہ اسرائیل بفر زون میں پیش قدمی کے لیے ہیلے بنا رہا ہے، اسے وہاں سے نکلنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ شام اسرائیل کے ساتھ مشترکہ بفر زون میں اقوام متحدہ کی فوج کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بفر زون میں اسرائیل کی پیش قدمی کا عذر بہانہ یہ تھا کہ وہاں ایرانی ملیشیا اور حزب اللہ کا وجود ہے، تاہم اب جبکہ دمشق آزاد ہو چکا ہے، مذکورہ عناصر کو وہاں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔
شام کسی ریاست کے لیے خطرہ نہیں بنے گا جس میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ اسرائیل کو شام کی سیکیورٹی اور خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اتوار سے غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل شروع ہو جائے گا۔ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ جنگ بندی سے متعلق حتمی معاملات پر امریکی ثالثوں اور قطری حکام سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی ڈیل پر آج جو خدشات ظاہر کیے ہیں ان سے ہم آگاہ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو اور ان کی ٹیم سے مل کر معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صہیونی کابینہ میں جنگ بندی معاہدے پر شدید اختلافات کے باوجود اسرائیل نے حماس کو معاہدے میں رکاوٹ ڈالنے کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے تاحال سرکاری طور پر اس معاہدے کی منظوری نہیں دی جو ایک روز قبل اعلان کیا گیا تھا، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس مذاکرات میں نئی شرائط پیش کر رہی ہے۔ یہ دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب معاہدے سے متعلق تمام اختلافات حل ہو چکے ہیں اور معاہدہ حتمی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ خبر دوستو ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب سب کی نظریں اسرائیلی کابینہ میں اندرونی اختلافات پر جمی ہوئی ہیں۔ نیتن یاہو کی کابینہ نے اجلاس میں جس میں معاہدے کی منظوری دی جانی تھی ملتوی کر کے کل تک مؤخر کر دیا ہے۔ انتہا پسند وزیر ایتمار بن گویر نے دھمکی دی ہے کہ جیسے ہی یہ معاہدہ نافذ ہوگا وہ کابینہ سے استعفیٰ دے دے گا۔ اس نے معاہدے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ ہماری شکست کے مترادف ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ امید ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کا باعث بنے گا۔ چائنا نے حماس اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ بدھ ہونے والی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ غزہ میں تمام جنگیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ مؤثر طریقے سے نافذ ہوگا اور تمام لڑائیوں کے خاتمے کے ساتھ ایک مستقل جنگ بندی کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ جاپان کی حکومت نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ 30 سالوں میں میگا بڑا زلزلہ آنے کا امکان 82% تک بڑھ چکا ہے۔ ماہرین پر مشتمل حکومتی پینل نے کہا ہے کہ زلزلے کی شدت 8 سے 9 ہو سکتی ہے جو بہت ہی بڑے سونامی کا سبب بنے گی۔ کئی ہزار افراد مارے جائیں گے اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا۔ زلزلہ ریسرچ کمیٹی کا کہنا ہے کہ پچھلے سال تک اس شدت کے زلزلے کا 74 سے 81% تک امکان موجود تھا جو اب 75 سے 82% تک بڑھ گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز جنوب مغربی جاپان میں بحر الکاہل کے ساحل کے قریب زیر سمندر پر ایک مقام پر ہے جو ننکائی ٹرف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ننکائی ٹرف جاپان کے ہوشنو جزیرہ کے جنوب میں واقع ننکاڈو کے مقام پر ایک گہری جگہ ہے جہاں دو ٹیکٹونک پلیٹس ٹکراتی ہیں۔ 800 کلومیٹر طویل ننکائی ٹرف جاپان میں بحر الکاہل کے ساحل کے متوازی سمندری چینل ہیں۔ زیر سمندر یہ پلیٹس حرکت کے دوران پھنس جاتی ہیں جس سے بڑی مقدار میں توانائی جمع ہو جاتی ہے۔ زلزلہ ریسرچ کمیٹی کا کہنا ہے کہ آخری زلزلہ آئے 80 برس ہو چکے ہیں اور ہر گزرتے سال کے ساتھ ساتھ اگلے زلزلے کا امکان 1% بڑھ رہا ہے۔ ساحل کے قریب چھوٹے جزیرے سونامی کی 30 میٹر اونچی لہروں کی لپیٹ میں آ جائیں گے، جبکہ گنجان آباد، ہونشو اور شکوکو کے جزیرے زلزلے کے چند منٹوں میں ہی بڑی لہروں کی زد میں آ جائیں گے۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی ایٹمی تنصیب پر پیجر دھماکوں کی طرز کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ یورینیم افسودگی کے لیے استعمال ہونے والی گیس سینیٹری فیوج کے پلیٹ فارم میں بم نصب تھا جسے ناکارہ بنا دیا گیا۔ ایران کے نائب صدر جواد ظریف نے اس کارروائی کے پیچھے اسرائیل کے ملوث ہونے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ ایران کے نائب صدر جواد ظریف نے اس کارروائی کے پیچھے اسرائیل کے ملوث ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ جواد ظریف نے کہا ہے کہ اسرائیل کو پیجر دھماکوں کی تیاری کے لیے بہت وقت لگا لیکن شاید پابندیوں کے باعث یہ دھماکے ممکن ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی اٹامک انرجی آرگنائزیشن نے سینٹری فیوج خریدا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر دھماکہ خیز مواد نصب تھا
जिसका माहिरीन ने पता लगा लिया। चाइना में हुकूमत की जानिब से कानून में तरमीम और पुरकशिश मराहतों के ऐलान के बावजूद आबादी की शरह में इजाफा नहीं हो सका। मुसलसल तीसरे साल भी चाइना में आबादी की शरह में नुमायां कमी हुई है। चाइना के कौमी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 के आखिर तक चाइना की आबादी 1 अरब 40 करोड़ नोट की गई, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 13 लाख कम है। चाइना की आबादी 1980 से आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, जब पहली बार वन चाइल्ड पॉलिसी नाफिज की गई थी, जिसे हाल ही में खत्म कर दिया गया है। इसके बावजूद आबादी में इजाफा नहीं हो सका है, बल्कि 1961 के बाद पहली बार 2022 में जितने लोग पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा की मौत हो रही है। भारतीय फौज ने रियासत छत्तीसगढ़ में बागियों के खिलाफ नाम निहाद मिलिट्री ऑपरेशन की आड़ में 12 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने रियासत छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर के इलाकों में दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन किया। भारतीय फौज का कहना है कि ये ऑपरेशन माओज़म के हामी बागी जंगजुओं के खिलाफ किया गया, जिसमें 12 मुसल्लह अफराद मुकाबले में मारे गए। दूसरी जानिब ऐनी शाहिदीन ने दावा किया है कि भारतीय फौज की फायरिंग में मरने वालों में खवातीन भी शामिल हैं, जबकि मारे गए तमाम अफराद मकामी रहायशी थे। ताहाल भारतीय फौज मारे गए अफराद से असला या किसी किस्म का ममनू सामान बरामद करने के दावे को अभी तक दोस्तों साबित करने में नाकाम रही है। चंद माह कबल ऐसे ही एक और मिलिट्री ऑपरेशन में भी भारतीय फौज की फायरिंग में खवातीन और बच्चे मारे गए थे, जबकि 26 जंगजुओं के हथियार फेंककर गिरफ्तारी देने के दावे भी किया गया था। याद रहे दोस्तों कि भारत में रियासत छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मिजोरम और मणिपुर समेत मुतअद्दिद रियासतों में हिंदुस्तान से अलहदगी की तहरीकें रोज बरोज मजबूत से मजबूत तर होती जा रही हैं। सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल करने की धमकी पर रद्देअमल में डेनमार्क ने शाही कोट ऑफ आर्म तब्दील करके उसमें कुतबी रिश शामिल कर लिया। डेनमार्क के ज़ेरे कंट्रोल नीम खुद मुख्तार ग्रीनलैंड का नुमाइंदा कुतबी रिछ है। दुनिया के सबसे बड़े इस जजीरे की अहमियत कुतुब शुमाली के ग्लेशियर पिघलने से बढ़ चुकी है। इसकी 58,000 आबादी डेनमार्क से आज़ादी की ख्वाहिशमंद है। सदर ट्रंप के बयान पर ग्रीनलैंड के वजीर आज़म ने अपने रद्देअमल में कहा है कि ग्रीनलैंड हमारा है, ये बराए फरोख्त नहीं है, न कभी होगा। डेनमार्क ने सदर ट्रंप का बयान बकवास करार देकर उसका दिफा मजीद सख्त कर दिया, जबकि शाह डेनमार्क ने 500 साल कदीम शाही कोट ऑफ आर्म्स तब्दील कर दिया, जिसमें इससे पहले 3 ताज थे, उनमें 2 ताज कुतबी रिछ और बैल से तब्दील कर दिए। बैल डेनमार्क के ज़ेरे कंट्रोल जज़ाइर फारूक की अलामत है। ये तब्दीली डेनमार्क का अमेरिका को वाज़िया पैगाम है कि ग्रीनलैंड हासिल करने के ख्वाब देखना बंद कर दे। दोस्तों याद रहे कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट गुज़श्ता 1 सदी से मकासिद और कुदरती वसाइल के लिए ग्रीनलैंड खरीदना चाहती है। 1946 में अमेरिका ने $10 करोड़ के एवज डेनमार्क से जजीरा लेना चाहा, मगर नाकाम रहा था। तुर्किया में एक अफसोसनाक वाक़े की वीडियो वायरल होने पर गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि 3 भाई अपने वालिद की जायदाद की तकसीम पर झगड़े के बाद मस्जिद को भी तकसीम कर रहे हैं। 3 भाइयों ने वालिद के छोड़े गए 17 अरब लीरा और 5,000 किराए के मकानात समेत एक मस्जिद को भी विरासत के तौर पर हिस्सों में तकसीम कर दिया। बेटों ने मस्जिद को भी तकसीम करने का फैसला किया और सहन खोदना शुरू कर दिया ताकि दरमियान में फसील उठाई जा सके। सोशल मीडिया पर जब इस वाक़े की वीडियो वायरल हुई तो सार्फीन ने शदीद गमों और गुस्से का इजहार करते हुए लालची बेटों को तनकीद का निशाना बनाया। मस्जिद की तकसीम का मकसद इससे हासिल होने वाली आमदनी पर अपना अपना कब्जा करना था। ये मस्जिद एक रूहानी सिलसिले से तल्लुक़ रखती थी जहां नजराने भी जमा होते थे। दर्जनों तारकीन वतन कश्ती के जरिए स्पेन जाने की कोशिश में गहरे समंदर में हादसे का शिकार हो गए। तारकीन वतन के हकूक़ के ग्रुप
واکنگ بارڈر نے بتایا کہ یہ کشتی مغربی افریقہ سے اسپین کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ اس کشتی میں 286 افراد سوار تھے، جن میں سے 66 پاکستانی بھی تھے۔ صرف 36 تارکین وطن کو بچایا جا سکا۔ یہ پاکستانی 4 ماہ قبل یورپ جانے کے لیے اپنے گھروں سے روانہ ہوئے تھے۔ مرنے والے پاکستانیوں میں سے 12 کا تعلق گجرات سے ہے۔ واکنگ بارڈرز کا کہنا ہے کہ ڈوبنے والوں میں سے 44 کا تعلق پاکستان سے تھا، جنہوں نے کراسنگ پر 13 دن تک اذیت میں گزارے، لیکن کوئی انہیں بچانے کے لیے نہیں آ سکا۔ واکنگ بارڈرز کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 2024 میں اسپین پہنچنے کی کوشش میں 10,457 تارکین وطن مارے گئے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپین میں تارکین وطن کی کشتی کے حادثے میں 40 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ وزیر اعظم نے حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے اور کہا ہے کہ انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ عمل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کری ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پارا چنار جانے والی گاڑیوں کے قافلے پر ایک بار پھر فائرنگ کر دی گئی، جس کے باعث قافلہ واپس آ گیا۔ لوور کرم کے علاقے بگن میں پارا چنار جانے والی گاڑیوں پر ایک بار پھر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 35 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پارا چنار کی جانب گامزن تھا کہ نامعلوم ملزمان نے گاڑیوں پر فائرنگ کی، جس کے باعث قافلے کو روکنا پڑا۔ بعد میں گاڑیاں واپس روانہ ہو گئیں۔ کرم جانے والا دوستو یہ تیسرا قافلہ تھا۔ اس سے پہلے 2 قافلے جا چکے ہیں، مگر اس قافلے پر فائرنگ کر دی گئی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔